السلام علیکم فرینڈس ہم اپنے ناول وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے کہ آج نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ سرد شام تھی جس میں گرم شال سر اور شانوں کے گرد لپیٹے صبایا آخری سیڑھی پر آہنی ریلنگ سے پشت اٹکائے کھڑی تھی اور یقیناً اس کی منتظر تھی جو اس کی موجودگی سے باخبر ہوتا قبروں کے درمیان سے نکلتا کچھ جھجکے انداز میں آئینی سیڑھیوں کی سمت آ رہا تھا۔ آپ نے مجھے سخت شرمندہ کر دیا ہے شفاعت بھائی کے سامنے، آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے تھی، ہم آپ سے کچھ لینا نہیں چاہتے۔ السلام علیکم۔ درمیان میں اس کے لہجے پر وہ جو نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی ایک لخت خاموشی ہوئی، خجالت سے نگاہ چرا کر اسے سلام کا جواب دینا پڑا۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ اس معاملے کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہی ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان طے ہوا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سب کچھ بہت صاف اور سیدھا ہے۔ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، آپ نے جو دیا میری والدہ کو دیا۔ اس کے بدلے جو آپ کو مل رہا ہے وہ میری والدہ کی ملکیت ہے۔ میں نے اپنی کوئی چیز آپ کے حوالے نہیں کی ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میری بات مان کر جو احسان آپ نے مجھ پر کیا وہ میں ساری زندگی لگا کر بھی نہیں اتار سکوں گا، اور آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں تک میں شفاعت بھائی کو جان پایا ہوں وہ کبھی آپ کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتے۔ اب یہ معاملہ آپ شفاعت بھائی کے حوالے کر چکی ہیں تو وہ میرے اور ان کے درمیان ہی طے ہونے دیں۔ اس کے کچھ التجائی لہجے پر صبایا نے اسے دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہ سکی۔ آپ کا نام صبایا ہے؟ وہ اچانک بولا۔ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ کچھ ناگواری سے صبایا نے اسے دیکھا تھا۔ اپنی بہن کو بتایا تھا میں نے آپ کا نام۔ وہ گڑبڑا سا گیا تھا۔ میری وجہ سے غائبانہ تعارف ہے آپ کا ان سے؟ اکثر وہ پوچھتی ہیں مجھ سے کہ شرف مجھے کسی دن لے کر چلو گے ساتھ؟ دراصل وہ آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتی ہیں، شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہیں، مگر میں نے ایسا کوئی احسان نہیں کیا، آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ بس اس لیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے میرا نام۔ جی ہو گیا معلوم، آپ کا نام شرف ہے۔ خوشمناک لہجے میں بولتی صبایا کو اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ ابھرتی دکھائی دی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو کسی دن آپ کے گھر لے آؤں اپنی بہن کو؟ ٹھیک ہے، وہ ضرور ملنے آئے لیکن شکریہ ادا کرنے نہیں، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میں ان کو تاکید کر دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ صبایا سر ہلاتی پلٹ کر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی تھی۔ سیلون جانا اس نے شروع کر دیا تھا۔ گھر میں بیٹھ کر اس نے کرنا بھی کیا تھا؟ جان سے عزیز لوگ تو دنیا سے چلے جائیں تو کبھی تو کاروبار دنیا رکتی نہیں۔ شفاعت اور ذکیہ نے بھی زیادہ زور نہیں دیا کہ سیلون کی جاب چھوڑ دے۔ گزشتہ 10 سال سے وہ اس سیلون میں کام کر رہی تھی۔ پہلے ضرورتیں کام کرتے رہنے پر مجبور کرتی تھی، اب ضرورت نہ رہی تو بھی سیلون جوائن کرنا ضروری ہو گیا۔ سیلون کی مصروفیات میں دل و دماغ کچھ ہلکا ہو جاتا تھا، وقت بھی گزر جاتا تھا۔ معمول کی طرح شام 6 بجے اس کی گھر واپسی ہوتی تھی۔ برآمدے میں اسے تخت پر صرف سونیا نظر آئی جو اپنی کتابوں میں گم تھی۔ دادی کے دانت میں درد تھا، ابو ان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں اور امی کچن میں ہیں۔ اس کے پوچھنے سے پہلے سونیا نے گھر میں پھیلے سناٹے کی وجہ بتا دی۔ وہ سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ شارک پہنچ گیا تھا تمہیں لینے؟ اسے دیکھتے صفیہ نے پوچھا۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی آئی ہوں، تھکا دیا آپ کی اولاد نے، سیلون سے سیدھا مارکیٹ لے گیا، نیا فون خریدا ہے تو موڈ ٹھیک ہوا ہے۔ میں بھی کیا کرتی، بینک جانا ہی نہیں ہو رہا تھا، ایک ہفتے سے بیچارہ انتظار کر رہا تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتی ہوئی وہ بتا رہی تھی۔ خواہ مخواہ اتنے پیسے خرچ کر دیے تم نے اس کے ایک فون کے لیے؟ سبزی کاٹتی صفیہ نے ناراضگی سے کہا تھا۔ بھابھی کس کام کے ایسے پیسے جو گھر کے بچوں کے ہی کام نہ آ سکیں؟ لے دے کر وہی دو تو بھتیجا بھتیجی ہیں میرے، یہ دو بھی 10 پر بھاری ہیں۔ تمہارے بھائی کو پتہ چلا کہ شار کو اتنا مہنگا فون دلایا ہے تم نے تو سب سے پہلے تمہاری کلاس لے ڈالیں گے۔ فکر نہ کریں، شار کا فون واقعی بیکار ہو چکا تھا۔ اب یہ بتائیں چچا جان کا دان کا درد زیادہ بڑھ گیا تھا کیا؟ نہیں، مگر کل رات سے ہلکا درد مستقل ہو رہا تھا، ڈاکٹر کو چیک کروانا ضروری تھا۔ صفیہ بولی تھی۔ تم یہ بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ شامی کباب تیار ہیں، لے آؤں چائے کے ساتھ؟ نہیں، ابھی کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے، مگر پہلے یہ کرائے کے پیسے رکھیں، پچھلے مہینے کے بھی ساتھ ہی ہیں۔ ایک لفافہ صفیہ کے ہاتھ پر رکھے ہوئے بولی۔ صبایا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پہلے تایا یا ابو پھر تائی امی کے ڈر سے ہمیں کرایہ لینا پڑ جاتا تھا، لیکن اب حالات اور ہیں، تم اس گھر کی بیٹی ہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ تمہارے بھائی تو بھڑک جائیں گے یہ جان کے۔ بھابھی میں اس گھر کی بیٹی ہوں تو اپنے گھر میں ہی کچھ پیسے خرچ کر رہی ہوں، کیا مجھے اتنا حق نہیں کہ اپنے گھر کے افراد پر کچھ روپے خرچ کروں؟ اور بھائی کی آپ فکر نہ کریں، میں چچی جان سے کہوں گی، وہ ان کو سمجھا دیں گی، وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ اچھا چلو، وہ ضروری بات کیا ہے جو تم نے کرنی تھی؟ بھابھی آپ کو تو پتہ ہے کہ رکشی آپا سیلون کی ایک برانچ دبئی کہیں سٹارٹ کر رہی ہیں، ایک بہن ان کی وہیں سیٹل ہے، سارا سیٹ اپ وہی دیکھ رہی ہیں۔ اب رکشی آپا ہمارے سیلون کی ہی کچھ سینئر ہیلپرز اور بیوٹیشنز کا سٹاف وہاں بھیجنا چاہ رہی ہیں، بلکہ اپنی طرف سے وہ نام بھی فائنل کر چکی ہیں، جن میں سر فہرست میرا بھی نام ہے۔
ظاہر ہے تم اتنے سال سے ان کے سلون کو چلا رہی ہو، رخشی بہت بھروسہ کرتی ہے تم پر، لیکن صبایا، امی اور شفاعت تو اب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر بس جائے، دونوں کسی طور پر تمہیں اس طرح دبئی جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر تمہاری بہنیں۔ بھابھی، اب مجھے اپنی خواہش اور مستقبل دیکھنا ہے، اپنے لیے جینا ہے، مگر صرف اس گھر کے افراد کی مرضی اور اجازت کی پرواہ ہے۔ چچی جان اور شفاعت بھائی اگر نہیں چاہیں گے تو میں ہرگز ان کی مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ حالانکہ رخشی آپا میرا انکار سننے کو تیار نہیں، کہہ چکی ہیں کہ وہ خود آئیں گے آپ سب کو راضی کرنے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر میری شادی یہاں طے ہو جاتی ہے تو میرے شوہر کو بھی دبئی بھیجنے کے انتظامات خود کر لیں گی۔ کیا واقعی؟ حیرت اور رشک سے صفیہ کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جی ہاں، دبئی کے سلون کے انتظامات مجھے ہی دیکھنے ہوں گے، ان کو تو میں نے ابھی روکا ہوا ہے، ورنہ وہ آج گھر آ جاتی اس سلسلے میں بات کرنے، مگر میں ان کو بتا چکی ہوں کہ چچی جان اور شفاعت بھائی کی مرضی ہی میری مرضی ہوگی، وہ اقرار میں ہو یا انکار میں۔ بات سنو امی، اور تمہارے بھائی نے انکار ہی کرنا ہے، اور ان کی بات مان کر آگے بڑھنے کا یہ موقع گنوا کر تم دوسری بیوقوفی کرو گی۔ غضب خدا کا، لاکھوں کی زمین ٹھکرانے کی بیوقوفی کے ساتھ اب یہ کہ مزید دروازے پر آئی خوش قسمتی کو دھتکار رہی ہو، سب کی فرما برداری کے شوق میں، اسی لیے اتنی سال محنت و مشقت میں لگا کر بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہو، اور باقی تمہاری محنت کا پھل کھاتے کھاتے کہاں سے کہاں نکل چکے ہیں۔ صفیہ کے غصے سے ڈپنے پر وہ اترے چہرے کے ساتھ ان کو بس دیکھ کر رہ گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ تم نافرمانی کرو یا اپنی منمانی کرو، کسی رشتے کو خاطر میں ہی نہ لاؤ، لیکن اگر اب جا کر تم نے اپنے لیے سوچنے اور جینے کی ٹھان لی ہے تو کچھ فیصلے اپنے اختیار میں بھی رکھو، جس طرح تم اس معاملے میں اپنے بھائی اور امی کو بھروسے میں لے کر کنونس کر سکتی ہو۔ رخشی، یا یہ میں نہیں کر سکتی، تم جس طرح تم انہیں کنونس کر سکتی ہو اس طرح رخشیہ میں نہیں کر سکتے۔ تم ان دونوں کو تم قائل کرو، ان کے خدشات کو دور کرو، ان کو بتاؤ کہ تم دبئی جانا چاہتی ہو۔ صفیہ کے سمجھانے والے انداز پر وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ اسٹاف کی سب لڑکیاں جانے کے لیے تیار ہیں کیا؟ صفیہ نے پوچھا۔ جی ہاں، رخشی آپا نے خود سب لڑکیوں کے گھر والوں کو اعتماد میں لے کر راضی کیا۔ اچھی بات ہے، اور جانا کب ہوگا تم سب کو؟ بس 3 ماہ تک جانے کی تیاری مکمل ہو جائے گی، اس نے بتایا۔ اور تم سب کی رہائش وغیرہ؟ رہائش رخشی آپا کی بہن کے گھر میں ہی ہوگی، اسٹاف کی تمام ذمہ داریاں ان پر ہوں گی۔ آپ ملی تو ہیں ان سے؟ ابو کے انتقال کی تعزیت کے لیے وہ رخشی آپا کے ساتھ آئی تھی، ان دنوں آئی ہوئی تھی وہ دبئی سے۔ ہاں، یاد آیا مجھے، صبایا کے بتانے پر انہیں یاد آیا۔ میرا مشورہ تمہیں ماننا ہوگا، میں بھی تمہاری بھلائی چاہوں گی، تمام جھنجھٹوں سے نکلنے کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ ایسی بیوقوفی کی تو پھر کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تمہاری بہنیں کسی طلاق یافتہ 4 بچوں کے باپ سے شادی کرنے پر تمہیں مجبور کر دیں گی، یا میری ساس و شوہر کی فرمانبرداری کرتے ہوئے تم یہیں اس کچی آبادی کا خستہ حال گھر میں برتن مانجھ رہی ہوگی۔ برا مت ماننا، مگر جس طرح تم بیوقوفی پر بیوقوفی کر رہی ہو، آگے کے حالات مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں شفاعت بھائی سے بات کروں گی جلدی، وہ کھل کر بولی۔ صرف بات نہیں کرنی، ان کو راضی بھی کرنا ہے، اس کام کے لیے 3 ماہ کافی ہیں۔ میں کل ہی احمد کو کال کرتی ہوں، خاموشی سے وہ تمہارا پاسپورٹ بنوا دے۔ صفیہ قطعی لہجے میں بولی تھی، تب اس صحن سے آتی آواز سے ان دونوں کو متوجہ کر لیا۔ شفاعت اور رضیہ گھر آ چکے تھے۔ تخت پر بیٹھتے ہی ذکیہ نے جو بات کی، صبیہ کو چونکا دیا۔ عجیب اتفاق ہوا کہ ہاسپٹل سے باہر نکلے تھے کہ شرف سے ملاقات ہو گئی، ساتھ اس کے بہن اور بھانجی بھی تھی۔ بھانجی کی طبیعت خراب تھی، اس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل آئے ہوئے تھے۔ بڑی خوش اخلاق اور ملنسار لڑکی اس کی بہن، اتنی محبت سے ملی، تمہارا بھی پوچھ رہی تھی کہ بہت جلد تم سے ملنے کا کہہ رہی تھی۔ ذکیہ کے کہنے پر صبیہ نے حیرت سے شجاعت کو دیکھا۔ شرف اور اس کی بہن نے اتنا اصرار کیا کہ ہمیں ان کی گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا، وہیں گھر تک ہمیں وہی ڈراپ کر کے گئے ہیں۔ امی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان کو گھر آنے کی دعوت دینی پڑی تھی، شفاعت بتا رہی تھی۔ بچے کی طبیعت کی وجہ سے شرف کی بہن نے گھر آنے سے معذرت کر لی، بہت شرمندہ ہو رہی تھی وہ مجھے منع کرتے ہوئے، ذکیہ بولی تھی۔ گھر کے باہر تک آ گئی تھی شرف کی بہن، تو پلاٹ کی فائل لے جا کر واپس کر دیتے آپ۔ 2 منٹ ہی تو لگتے ہیں، صفیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ بد تہذیبی تم کر سکتی تھی، میں نہیں، وقت اور موقع دیکھ کر قدم اٹھایا جاتا ہے۔ شفاعت کے برہم ہونے پر صبیہ فوراً ہی بات کا رخ بدلتی ذکیہ سے دانت کے درد وغیرہ کا پوچھنے لگی۔ اور رخصت ہوتی سردیوں کی خلگی نرم دھوپ ہر سمت پھیلی آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ سفید پھولوں کے بہت سے جھکی گھنی شاخوں تلے وہ ارد گرد کی قبروں پر چھڑکاؤ کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو نم قبروں پر گلاب کی پتیاں ڈالنے میں مصروف تھا۔ بالٹی اٹھائے وہ
کنویں کی سمت چلی آئی۔ بچے ہوئے پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئی تھی اور پھر یوں ہی اس پر نظریں جما دی۔ بلیک جینس کے ساتھ زیب تن کی ہوئی مرون بے شکن شرٹ کے آستینے تھوڑا فولڈ کیے، سر پر سفید رومال باندھی، وہ اب قبروں کے درمیان سے نکلتا اس کی سمت آ رہا تھا۔ آپ کو ہاتھ دھونے ہوں تو پانی ہے تھوڑا اس بالٹی میں، اسے ہاتھ جاڑتے دیکھ کر اسپایا نے کہا، جبکہ وہ اس بات میں سر ہلا کر ڈونگے میں پانی لیتا ایک جانب ہٹ کر ہاتھ دھونے لگا۔ اچھی چچی جان بہت تعریف کر رہی تھی آپ کی بہن کی، ان کو انتظار ہے کہ وہ ہمارے گھر کب آئیں گی۔ آپ کی بہن کی بیٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ صبایا اس کی طرف مخاطب کرنے پر وہ سر سے رومال ہٹایا، ایک پل حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا مگر پھر رومال سے ہاتھ خشک کرتا کچھ فاصلے پر آ رکا۔ اب تو وہ بالکل صحت مند ہے، کچھ مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں کہ آپا کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے آنے کے لیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ان کے آنے سے پہلے مجھے بھی آپ سے ایک درخواست یہ کرنی تھی کہ پلاٹ کی فائل میری آپا کو واپس مت کیجیے گا۔ بے شک اس کو ساری بات کی آگاہی ہے، آپ کی گرجی کی بھی خبر ہے، لیکن آپ یہ معاملہ شفاعت بھائی کے حوالے کر چکی ہیں تو ان کے اور میرے درمیان ہی رہنا چاہیے تو اچھا ہے۔ آپ مطمئن رہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ پلاٹ کا معاملہ آپ کے اور میرے بھائی کے درمیان ہی حل ہو جائے۔ صبایا نے کہا، آج کافی دنوں بعد آپ کو اس وقت یہاں دیکھا، غالباً آپ کوئی جاب کرتی ہیں؟ آپ کی چچی جان ذکر کر رہی تھی اس دن آپا سے آپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ جی، کافی سال سے ایک بیوٹی سلون سے وابستہ ہوں۔ آپ کی بس ایک ہی بہن ہے؟ جواب دیتے اس نے سوال کر لیا۔ نہیں، بڑی آپا کے علاوہ گھر میں میرے بڑے بھائی ہیں، بھابھی ہیں، ایک چھوٹی بہن ہے، شرف نے بتایا۔ آپ نے بتایا تھا کہ شفاعت بھائی آپ کے چچا زاد ہیں، لیکن بہنیں ہیں میری، ایک بڑی ہے مجھ سے اور دو مجھ سے چھوٹی، تینوں شادی شدہ اور اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ وہ بول اٹھی تھی۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ خوشی ہوئی آپ کے بارے میں یہ سب جان کر۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیوں شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کے کچھ چچکتے لہجے پر صبایا بغور اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھنے لگی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں؟ لیکن میرے ماں باپ کو میری زیادہ ضرورت تھی، شادی کا کیا ہے، وہ تو ایک نہ ایک دن ہو جانی ہے، اس بارے میں سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر کام تب ہوتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ بے شک، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتا بولا تھا، جبکہ صبایا جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے بالٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر شرف نے خود آگے بڑھ کر بالٹی اٹھا لی۔ میں سیڑھیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ صبایا خاموشی سے گھر کی سمت بڑھنے لگی۔ کچھ دن پہلے تک میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے پہلے آپ کو کہاں دیکھا ہے، پر یاد نہیں آ رہا، وہ اچانک بول اٹھی۔ میرے خیال میں سال ڈیڑھ سال کا عرصہ اتنا بھی طویل نہیں ہوتا کہ کوئی چہرہ، کوئی واقعہ یادداشت سے مکمل ہٹ جائے۔ آئینی سیڑھیوں کے قریب رکتے ہوئے شرف نے کہا۔ صبایا کو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ لہراتی ہوئی نظر آئی تھی۔ میری یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں کہ سب کچھ مٹ جاتا، اور پھر وہ صورتحال اتنی خطرناک تھی کہ کبھی یادداشت سے مٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ شرف سے بالٹی لے کر وہ بولی تھی، مجھے افسوس ہوگا کہ اگر آپ بھی مجھے خطرناک سمجھیں گے۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ سیڑھیاں چڑھتی رکی تھی۔ میرے سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں یا مجھے کیا سمجھتی ہیں، یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اس کے گہرے سنجیدہ لہجے پر صبایا کچھ بول نہ سکی تھی۔ اب میں چلتا ہوں۔ الوداعی انداز میں سر کو خم دیتا وہ چند قدم پیچھے ہٹا تھا اور پھر پلٹ کر آگے بڑھ گیا۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی صبایا کسی سوچ میں گم اسے دور جاتی دیکھ رہی تھی۔ گلیاں تھی کہ بول بلیاں، ہر گلی شیطان کی آنت کی طرح طویل تر، اور ہر 10 قدم کے بعد دائیں یا بائیں جانب پتلی پتلی نیم تری کٹ گلیاں، جن پر نظر ڈالتے ہوئے وہ گزرتی حیران پریشان ہو رہی تھی۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس علاقے میں آتی جاتی رہی تھی۔ دوپہر ابھی مکمل نہیں ڈلی تھی، دن کا وقت کیا، رات میں بھی ان گلیوں میں چہل پہل رہتی تھی، مگر آج ہر گلی سائیں سائیں کر رہی تھی، اپنے سوا اسے کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر گھر کی کھڑکیاں دروازے بند تھے۔ رحیمہ اس کے ساتھ سلون میں کام کرتی تھی۔ صبایا اور اس کی دوستی کو برسوں گزر چکے تھے۔ بڑے انتظار کے بعد رحیمہ کا ایک جگہ رشتہ طے ہوا تھا۔ آج گھر میں سادگی سے اس کی منگنی کی رسم ہونی تھی۔ صبایا نے اسے تیار کرنا تھا تو سلون سے جلدی فری ہو کر سیدھی یہاں آ گئی۔ جیسے جیسے وہ ایک گلی سے دوسری گلی میں داخل ہوتی، وحشت بڑھتی گئی۔ تیز قدموں سے وہ جلد از جلد رحیمہ کے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ تبھی اپنے سیل فون کو چنگھاڑ پر اس کے قدموں کی رفتار سست ہو گئی۔ ہینڈ بیگ دوسرے میں منتقل کرتے ہوئے اس نے رکے بغیر شولڈر بیگ سے اپنا فون نکال کر حیرت سے رحیمہ کی کال ریسیو کی۔ صبایا، تم ابھی سلون سے تو نہیں نکلی؟ اس کے کال ریسیو کرتے رحیمہ نے عجلت میں پوچھا۔ میں تمہارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہوں، اور تم کہاں ہو؟ کیا میرا خدا! صبایا کو دیکھے بغیر اندازہ ہو گیا کہ رحیمہ نے اپنا سر پکڑ لیا ہوگا۔ ہوا کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ اور ادھر اتنا سناٹا کیوں چھایا ہوا ہے؟ ہر سمت چلتے چلتے بات کرتی وہ اب خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں تنگ گلیوں پر نظر ڈال رہی تھی۔
صبایا تمہیں واقعی میں کچھ نہیں پتا؟ کسی نے تمہیں اندر گلیوں میں آنے سے نہیں روکا؟ رحیمہ شدید بے یقین تھی۔ نہیں، کوئی مجھے کیوں روکے گا؟ کوئی حادثہ ہوا ہے کیا؟ مگر مجھے تو کہیں پولیس بھی نہیں دکھائی دے رہی۔ نہیں، وہ پولیس کے بندے نہیں، پتہ نہیں ایف بی آئی یا کرائم برانچ کے لوگ۔ سادہ لباس میں کچھ جرائم پیشہ افراد ہمارے علاقے میں گھس آئے ہیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں سرچ آپریشن چل رہا ہے۔ نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ باہر نکل سکتا ہے۔ کھڑکی دروازوں کو بند رکھنے کی تاکید کی ہے، دھمکی بھی دی ہے کہ گھر کے اندر سے کہیں سے بھی کوئی جھانکتا ہوا دکھائی دیا تو فائر کر دیں گے۔ اور تم یہ سب مجھے اب بتا رہی ہو؟ غصے میں مبتلا وہ چیخ اٹھی۔ خواص بہانگی میں لگنے والی ٹھوکر سے وہ لڑکھڑا اٹھی تھی۔ میں گیٹ پر ہی ہوں، تم جتنا جلدی ہو سکے تم آؤ۔ رحیمہ نے اور جانی کیا کہہ رہی تھی وہ، مگر اس کے قدم گلی کے بیچوں بیچ جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ چند قدم آگے ہی ایک تنگ گلی، اسے اندھا دھند دوڑتا آتا شخص اس کی سانس روک گیا۔ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت نظر سے وہ اس آدمی کو دیکھتے رہ گئی جو اندھا دھند اس کی طرف بھاگتا صبایا کے برابر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس آدمی کی خیت میں اس قدر مبتلا تھی کہ اس شخص کی طرف دھیان ہی نہیں گیا جو اس سے بھاگتے آدمی کے تعاقب میں ہی تنگ گلی سے برآمد ہوا۔ اس کا ایک ہی بھاری خط عقب سے صبایا کے سر پر لگتا اسے راستے سے ہٹا گیا۔ بری طرح ایک گھر کی بیرونی دیوار سے ٹکراتی خوف اذیت سے چیخ اٹھی تھی، مگر فائر کی تیز گونجتی دھاڑ میں اس کی چیخ دب کر رہ گئی۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ وحشت سے پھٹی آنکھوں اس کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں وہ پہلا آدمی بھاگتا ہوا زمین پر گرا، اپنا پیر پکڑے تڑپ رہا تھا۔ سنسان گلی میں اس آدمی کی دردناک چیخیں گونج رہی تھی۔ وحشت زدہ نظروں سے صبایا نے اس اونچے قد اور شخص کو چوڑی پشت کو دیکھا جو ریوالور ہاتھ میں پکڑے زخمی آدمی کی سمت بڑھا اور پھر بے طرفِ ٹھوکریں اس کو رسید کی۔ صبایا کے پیر ہی نہیں اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس دوران کچھ اور بندے زمین پر پڑے زخمی شخص کی طرف آ گئے، ان سب کو اپنی طرف غافل دیکھ کر صبایا نے ہمت جمع کی۔ دماغ ابھی بھی معاف تھا، بس اتنا یاد رہا کہ اسے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رحیمہ کے گھر تک جانا ہے جو اپنے گیٹ پر اس کی منتظر تھی۔ اس کا ہینڈ بیگ اور فون کچھ ہی فاصلے پر پڑا تھا۔ اس نے چاہا تھا کہ ہینڈ بیگ کی جانب قدم بڑھائے کہ تب اس نے دیکھا تھا کہ ریوالور تھامے کھڑا وہ شخص پلٹ کر اس کی جانب آ رہا۔ اگلے ہی پل اس شخص کو اپنی سمت آتے دیکھ کر صبایا کے پیروں تلے زمین نکلنے لگی تھی۔ باندھ کر رکھو، گھسیٹتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں پھینکو اس خارش زدہ جانور کو۔ ایک پل کو رک کر اس شخص نے بڑبڑاتے لہجے میں ان لوگوں کو ہدایت دی جو اب واقعی زخمی آدمی کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، جبکہ لرزتے دل کے ساتھ صبایا اسے دیکھ رہی تھی جو واپس اس کی طرف متوجہ ہوتا قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب ریوالور تھا جو چلتے چلتے اپنے پیچھے ہی آتی ایک اور شخص کے ہاتھ پر تقریباً پٹک دیا تھا جس کی آنکھوں پر سن گلاسز لٹکی ہوئی تھی۔ وہ پسٹل کہاں ہے جس میں سلنسر لگا ہے؟ یا یہ تھما دیا مجھے عین وقت پر، وہ ناگواری سے بولتا ہوا بالکل سامنے آ رکا۔ اب کیا خبر تھی کہ عین وقت پر نازل دل والے ضد میں آ جائیں گے۔ سن گلاسز کے عقب سے مسکراتی نظروں سے صبایا کے فک چہرے کو تکتا وہ شخص کافی غیر سنجیدہ سا بولا اور پھر ریوالور پشت کی طرف کرتے ہوئے صبایا کے بیگ اٹھانے جھک گیا۔ اور محترمہ، آپ یہاں کہاں سے نازل ہوئی ہیں؟ سرچ آپریشن چل رہا ہے یہاں، ہر راستے پر پہرا ہے۔ زندگی عزیز نہیں ہے کیا؟ لال بھبو کا چہرے والا شخص نے اپنا بقیہ جلال اس پر اتار دیا جس کے اوسان مکمل خطا ہو چکے تھے۔ شرف جیسے ہم نے پکڑ لیا، یہ خاتون مجھے اسی کی ساتھی لگ رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس بیگ میں ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے۔ سن گلاسز لگائے شخص کے قطعی لہجے نے صبایا کو ہراسا ہی نہیں بلکہ چاروں شانے چت کر گیا۔ نفی میں سیلی لاتی وہ رونے کے لیے تیار تھی۔ دیکھو کتنے ہتھیار بھرے ہیں ان بیگ میں۔ اپنے ساتھی کے مزید کہنے پر شرف نے ایک نگاہ بیگ میں بھرے کاسمیٹک کے سامان کو دیکھا اور پھر چونک کر اسے جو دھواں دھار رونا شروع کر چکی تھی۔ ارے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا؟ ابھی اور کچھ کہنے کی کسر رہ گئی ہے کیا؟ کھڑے کھڑے مجھے اس کریمنل کا ساتھی کہہ دیا اور کس پہرے کی بات کر رہے ہیں؟ ان گلیوں میں آنے کے 101 راستے ہیں، سب راستوں پر پہرا لگایا ہوتا، مجھے کسی نے اندر آنے سے روکا ہوتا تو کیا میں یہاں موجود ہوتی؟ شرف کی بات پر کاٹتی وہ آنسو کے درمیان بھڑکتی غصے میں ڈر خوف سے آزاد ہو گئی، جبکہ اس کے شفاف آنکھوں سے برستے آنسو نے شرف کی تو آواز ہی بند کر دی تھی۔ ایک تو میری زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا، مجھے زخمی کیا
میرا سر آپ کے ہاتھ کے ضرب سے دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش بھی ہو سکتا تھا۔ وہ خطرناک مجرم مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اپنا کام ٹھیک سے کرنا آتا نہیں آپ لوگوں کو؟ ہتھیار پکڑ کر خود کو 30 مار خان سمجھتے ہو؟ اب یہاں کھڑے مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ میری ہی زندگی داؤ پر لگا کر میری اجازت کے بغیر میرے بیگ کی تلاشی لے لی، قانون کی سپورٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ شرم نہیں آتی تم لوگ؟ دیکھنا اب میں کرتی کیا ہوں۔ یہاں سے سیدھی پولیس اسٹیشن جاؤں گی، تم سب کی کمپلین کروں گی میں، بلکہ FIR کٹواؤں گی۔ سرچ آپریشن کے نام پر بے گناہ معصوم شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈالتی ہو۔ غصے میں بے قابو چیختے ہوئے اس نے اپنا بیگ اور فون حق تک کھڑے شخص سے چھپٹ کر چھینا تھا۔ محترمہ، آپ جن کے پاس ہماری کمپلین کریں گی، ہم ان سے ہاتھ سے اوپر کی چیزیں۔ سن گلاسز والے شخص نے اپنی خجالت دور کرنے کے لیے اپنی دھاک بٹھانی چاہی تھی۔ جی ہاں، وہ تو اندازہ ہو ہی رہا ہے۔ آپ کی دھمکیوں اور الزام تراشوں سے۔ اس کے مزید بھڑک اٹھنے پر خاموش کھڑے شرف کو ہوش آیا تھا۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، یقیناً غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ یہاں کے رہائشیوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، آپ سمیت۔ ہم بہت ذمہ داری سے اپنا کام کر رہے تھے۔ آپ کو یہاں کس سے ملنا تھا؟ مجھے اندازہ ہے کہ آپ باہر کہیں سے آئی ہیں، ورنہ کوئی کیوں خود خطرے میں ڈالے گا اپنے آپ کو؟ یہاں موجود ہونا بھی ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ بہرحال آپ کو جہاں تک جانا ہے بتا دیں۔ تنہا آپ کو نہیں جانے دیا جا سکتا، کیونکہ خطرہ ابھی ان گلیوں میں موجود ہے۔ ہمارا سرچ آپریشن جاری ابھی بھی ہے۔ شرف کے بہت مہذب اور نرم لہجے سے صبایا کا پارا ذرا نیچے آیا تھا، کیونکہ اس رویے کی اسے امید نہیں تھی۔ آگے والی گلی میں ہی ہماری دوست کا گھر ہے، اس سے ملنے آئی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے بھیگا چہرہ خشک کرتی خفت سے بولتی جانے کے لیے تیار تھی۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ، خاتون کو ان کی منزل تک بحفاظت پہنچانے تمہارے اس سوشل ورک سے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سن گلاسز لگائے اپنے ساتھی کے شوخ لہجے پر شرف خشمناک نظر سے بس اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ صبایا سلگتی نظروں سے اس کے اس مسکراتے چہرے کو گھورتی رکی نہیں تھی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے ایک بار بھی پلٹ کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ کوئی پیچھے موجود ہے یا نہیں۔ رحیمہ کے گھر پہنچنے تک اس کے اوسان ہتا ہی تھے۔ غنیمت تھا کہ رحیمہ گیٹ کے باہر ہی اس کی منتظر تھی۔ سرحد سے رحیمہ کے ساتھ گھر میں گھستے ہی اس نے جس طرح گیٹ بند کیا تھا، شرف مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ساغر آنکھوں کے پیالے دل کا چین اڑا لے جائیں، ہر منظر پر چھا جائیں، پھر ارمانوں کا دیپ جلے، شام ڈلے، دھڑکن مچلے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی ملے، رم جھم برستے نین کو کول، قطرہ قطرہ موتی لٹاتے جائیں، جب دل کی زمین سے راب کریں، پھر بند ہونٹوں سے آہ نکلے، دل تڑپے، دھڑکن مچلے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی ملے، وہ گہرے نینا متوالے سوچ کی ہر حد پر چھا جائیں، سانسوں میں رچ بس جائیں، پھر من میں سرخ گلاب کھلیں، تیری یاد چلے، دھڑکن مچلے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی ملے، صنم قدا میں قاتل آنکھیں پرستش بھی خاطر میں نہ لائیں، سمندر کنارے لہریں شور مچائیں، ان کے وار سے کون بچ نکلے، پھر من ڈوبے، دھڑکن مچلے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی ملے۔ اکثر رات کے ٹیرس پر ٹہلتے ہوئے ان بھیگی آنکھوں کا ابھرتا عکس دیکھتے ہوئے وہ سوچتا رہا تھا کہ آنکھیں اتنی اثر انگیز بھی ہو سکتی ہیں کہ اس طرح اپنے حصار میں جکڑ لیں جس طرح وہ جکڑ کر رہ گیا تھا۔ شفاف برستی آنکھوں سے پھسلتے موتیوں کا منظر اسے اپنے سیر سے نکلنے ہی نہیں دیتا تھا۔ کتنی معصوم تھی وہ آنکھیں، مگر کتنی پراسرار، کتنے غضبناک تھی ان کی آنکھوں کے تیور، مگر کیسا خمار تھا ان کی گلابیوں میں۔ ان چھم چھم برستی آنکھوں کے کمزور لمحوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اس گلابی خمار کی تلاش میں بہت بھٹکا انہی گلیوں کی بھول بھلیوں میں، مگر گمان بھی نہ تھا کہ وہ اسے دوبارہ کن حالات میں کس جگہ ملے گی۔ شرف کے لیے صدمے سے کڑے لمحوں میں بھی پہچاننا مشکل نہ تھا، البتہ صبایا نے اسے پہچاننے میں کچھ وقت لیا تھا، اس کا اندازہ وہ کر چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ سائرہ باجی کیوں اسے اپنے گھر 2-4 دن کے لیے بلانے میں بضد تھی۔ اس سے پہلے تو کبھی کسی بہن کو خیال تک نہ آیا کہ صبایا کو اتنے اصرار کے ساتھ اپنے گھر بلا کر اس کے ساتھ اچھا وقت گزارا جائے۔ بہت اچھا ہوا جو سیلون کی مصروفیات بہانہ بتایا یہ کہ ان کے گھر نہیں گئی، ورنہ تینوں نے مل کر اسے گھیر لینا تھا، دباؤ بھی ڈالنا تھا کہ سیمی کے جیٹ سے شادی کے لیے ہاں کر دے۔ صفیہ غصے میں بولی تھی، حد ہوتی ہے، ایسی ہیرے جیسی بہن کے لیے ان تینوں کو وہی طلاق یافتہ 3 جوان ہوتے بچوں کا باپ ملا تھا۔ وہ دولت مند ہے تو
ہوا کرے لالچ میں آ کر کیا لڑکی کو اندھی کنویں میں دھکیل دے؟ اچھا کیا سبایا تم نے آج اپنی بہنوں کے سامنے خود انکار کر دیا، ورنہ میں سب سے پہلے انکار کرتی، باندھ لیتی میرے خلاف محاذ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ذکیہ شدید برہم بیٹھی تھی۔ خیر محاذ تو ان تینوں نے اب بھی باندھ لیا ہے سبایا کے خلاف، اس لیے آج فرصت مل گئی تھی تینوں کو ہمارے گھر تک آنے کی۔ مجھے اندازہ ہے سبایا کے دو ٹوک انکار پر کتنا وویلا مچایا ہوگا۔ شفاعت کی طرف لہجے پر خاموش بیٹھی سبایا نے ان کو دیکھا تھا۔ تم پریشان مت ہو، تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری زندگی کو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی بہنوں کے سامنے اس بے ڈب رشتے سے انکار کر دیا تو بس بہت ہے، بات ختم۔ شفاعت قطعی لہجے میں بولے تھے۔ سمی نے یہاں بھی خود عرضی کا مظاہرہ کیا، اس کا جیٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیرون ملک سے واپس یہیں آ رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اور جس گھر اور کاروبار پر سیمی اور سیمی کے شور کا راج ہے وہ سب اس کے جیٹ کا ہی ہے۔ سیمی کو اندازہ ہے کہ راج پاٹ ہاتھ سے جانے والا ہے، جیٹ نے دوسری شادی کر لی تو وہ اور اس کا شور بالکل ہی دیوار سے لگ جائیں گے۔ دونوں بہنوں سے مشورہ کیا اور سب کچھ بچانے کے لیے ان کو سبایا کی قربانی دینا مناسب لگا ہوگا۔ ظاہر ہے بہن کی شادی جیٹ سے کرنے کے بعد راج پاٹ بھی ہاتھ میں لینا ہے اور مزید قدم مستحکم ہو جائیں گے۔ صفیہ تجزیہ بیان کر رہی تھی جو درستی تھا۔ بھابھی آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ جب تک آپ بھائی اور چچی جان میرے ساتھ ہے تو میرا کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ ویسے بھی ایسے بھی امی کے گزرنے کے بعد ابھی میں ذہنی طور پر شادی منگنی کے قابل نہیں، میری وجہ سے آپ کو جو کچھ سہنا پڑتا ہے اس کے لیے میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ کیا بات کی تم نے؟ آئندہ ایسا مت کہنا، کوئی غیر نہیں ہو تم تو ہماری بھلائی کے لیے دو چار طلق سے ہماری عزت نہیں گٹ گئی۔ صفیہ کے کہنے پر ذکیہ نے بھی سر ہلا کر تاکید کی تھی۔ جمعہ کی نماز اور کھانے سے فراغت کے بعد جب صفیہ اور ذکیہ بھی آرام کے غرض سے کمروں میں تھی، وہ صحن میں نکال کر رکھے گئے تخت پر آ بیٹھی۔ آدھے تخت تک آتی نرم گرم سی دھوپ نم بالوں سے دوپٹہ ہٹا کر وہ تخت پر نیند دراز ہو گئی۔ نرم سی حرارت وجود کو سکون بخش رہی تھی، کچھ ہی لمحوں میں غنودگی اس پر طاری ہو گئی تھی۔ ایسے میں اسے گیٹ پر دستک بہت دھیمی سی سنائی دی۔ گیٹ کے قریب ہی بائک کو دھوتے چمکاتے شارک نے چوپٹ دروازہ کھول دیا۔ سامنے جو کھڑے تھے ان کی نظریں سیدھی تخت تک پہنچنا کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی، کیونکہ تخت بالکل سامنے تھا اور گیٹ سے بہت دور بھی نہ تھا۔ سفید چاندنی پیچھے تخت پر بکھری اجلی دھوپ میں زرد کاٹن کے لباس میں وہ کچھ سمٹائی دروازے کی سمت ہی رخ کیے لیٹی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سنہری کرنیں اس کے وجود سے پھوٹ رہی ہوں۔ اس کے اجلے اجلے روپ اور خوابیدہ پرسکون چہرے پر آنے والوں کی نظریں ٹھہر کر ساکت رہ جانا غیر فطری نہ تھا، مگر ان پر خدت نظروں اور کانوں میں آتی آوازیں سبایا کو غنودگی سے باہر لے آئیں۔ آنکھیں کھولتے ہی پہلی نگاہ گھیر تک گئی اور وہ ایک پل کو سن سے رہ گئی، مگر اگلے ہی پل ہڑبڑا کر اٹھی، اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اس دوران شرف اپنی بہن سے کچھ کہتا فوراً گیٹ سے واپس چلا گیا۔ دوسری جانب شازمین گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھ آئی، جو آپ دوپٹہ سر پر ڈالے خجل زدہ سی ابھی انہیں پہلے سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے شازمین صرف سبایا سے ہی نہیں بلکہ صفیہ اور ذکیہ سے بھی محبت اور چاہت سے ملی تھی۔ صفیہ نے بھی ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ رکھی۔ ویسے تو ان کی ساری توجہ سبایا پر ہی تھی، ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ سبایا سے بات کریں اور اس کے بارے میں جانیں، مگر اس دوران وہ صفیہ اور ذکیہ سے بھی بہت خوش دلی سے باتوں میں مشغول تھی۔ ذکیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی انہوں نے سبایا کو شامل گفتگو رکھا تھا۔ مجھے سبایا اور آپ سب سے ملنے آنے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ میری بہن کا نکاح طے ہو گیا تھا۔ ویسے تو ان تاریخوں میں ہی اسے رخصت ہو کر چلے جانا تھا ملک سے باہر، وہ میرے ماموں جان کی بہو بن رہی ہے۔ امی کی اچانک وفات کے بعد بس اب یہ ہے کہ ماموں کی فیملی کے واپس جانے سے پہلے بس نکاح ہو رہا ہے، رخصتی کچھ ماہ کے بعد ہوگی۔ شازمین سنجیدگی سے تفصیل بتاتی ذکیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نکاح کا دعوت نامہ آپ سب کو بھی دینے آئی ہوں، آپ سب نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ ضرور، کیوں نہیں، میرا تو رات میں گھر سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، عمر کا تقاضا ہے، لیکن صفیہ اور سبایا ضرور تمہاری خوشی میں شرکت ہوں گی۔ ذکیہ نے یقین دہانی کروائی۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شازمین کے فون پر شرف کی کال آ گئی، وہ باہر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ رخصت ہوتے ہوتے بھی شازمین نے بطور خاص سبایا کو نکاح میں شرکت کی دعوت دی۔ پتہ نہیں باقی سب کی نظر میں یہ آیا تھا یا نہیں، لیکن شازمین کا خصوصی طور پر اپنی طرف متوجہ رہنا، بات کرنا، بطور خاص انوائٹ کرنا سبایا کو چونکا ضرور گیا۔ بہرحال وہ مطمئن تھی کہ اس کی زبان نہیں گئی۔ ذکیہ نے بھی پلاٹ فائل وغیرہ کا کوئی تذکرہ شازمین کے سامنے نہیں کیا، کیونکہ سبایا نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اس نے آئینی دروازہ کھول کر باہر نگاہ ڈالی۔ مسلسل 1 گھنٹے تک برسنے والی بارش ابھی رکی ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت بھی گہری شام کا سماں لگ رہا تھا، گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، بھیگی مٹی کی سوندھی مہک
ٹھنڈی ہوا کے ساتھ فضا میں بکھری جا رہی تھی۔ سونیا کو اچھی طرح دروازہ بند کر لینے کی ہدایت کرتی وہ اجلت میں سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس نے سفید پھولوں کی خوشبو شاہوں تک ایک جائزہ لیتی نگاہ ڈالی۔ یہ عقبی راستہ استعمال کرنا اس وقت ضروری تھا کہ بارش کا پانی گھر کے صدر دروازے والی گلی میں جمع ہو گیا تھا، جبکہ یہاں کی کچی زمین سارا پانی جذب کر چکی تھی۔ یہاں نہ لباس خراب ہونے کا خدشہ تھا، نہ مزید دیر لگتی کہ راستہ صاف تھا۔ بارش کی وجہ سے وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ آج سیلون میں 4 برائڈلز کو تیار کرنے کے علاوہ وہ کافی کام تھا۔ اس کو واپسی تو لیٹ ہونی تھی۔ پکی سڑک پر آتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے سڑک کے دوسری جانب مسجد کی سیڑھیوں پر رکے شخص تک گئی۔ اگلے ہی پل غیر ارادی طور پر اس کے قدموں کی رفتار سست پڑی۔ دوسری جانب مسجد کی سیڑھیوں پر جوتے پہنتا شرف بس ایک پل کو چونکا اور پھر سرعت سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پیچھے آیا۔ گلی میں بارش کا پانی بھر جاتا ہے اور مجھے سیلون جلدی پہنچنا ہے، اس لیے اس راستے سے جا رہی ہوں۔ سلام کرنے میں آج پہل کرتے ہوئے سپاہیہ نے خود اس سوالیہ نظر پر تفصیل بتا دی۔ آپ آج اس وقت یہاں کیسے؟ آج عصر کے وقت شاید یہاں نہ آ سکوں، کچھ کام ہے، اس لیے پہلے قبرستان گیا، پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں گھر کی طرف جا رہا تھا، بائک ہے میرے پاس، لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ گاڑی ساتھ لے آتا تاکہ آپ کو آپ کی منزل تک ڈراپ کر کے آفر تو کر سکتا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں سپاہیہ نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ سیلون میری منزل ہے؟ فی الحال تو ابھی وہیں آپ کی منزل ہے۔ مسکراتی نظروں سے شرف نے اسے دیکھا۔ نیلے رنگ کی پھولدار چادر کے حالے میں وہ پہلی بار کافی خوشگوار موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ شاید یہ موسم کا اثر تھا۔ اس دن کے بعد آپ دوبارہ اس دوست کے گھر گئی؟ ہرگز نہیں، وہ درمیان میں بول اٹھی۔ بات ڈر، خوف یا بزدلی کی نہیں ہے، فطرت میں ہے کہ ہتھیاروں اور ہتھیاروں والوں سے بچ کر چلنا۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، خوف و خراش اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنا بہتر لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، دیکھ لیجیے، آپ انڈائریکٹلی میرے پروفیشن کو برا کہہ رہی ہیں۔ شرف کے کہنے پر وہ مسکراہٹ نہ چھپا سکی، نہ ہی کوئی تردید کی۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابیاں تو ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ جیسے امن پسند شہری کو خوف و خراش اور جرائم پیش افراد سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں ہتھیاروں کے ساتھ میدان عمل میں آنا ہی پڑتا ہے، اپنی جان ہتھیلے پر رکھ کر۔ احسان ہے آپ کا۔ وہ بات کاٹ گئی۔ نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ذمہ داری اور فرض ہے۔ وہ بولا تھا۔ آپ کے پاس بائک ہے تو آپ پیدل مارچ کیوں کر رہی ہیں؟ میری وجہ سے زحمت نہ کریں، مین ڈور سے مجھے رکشہ مل جائے گا۔ چلتے چلتے اچانک یاد آنے پر وہ بولی تھی، زحمت کیسی ہے؟ موسم اچھا ہے تو کچھ واقع کر لی جائے، اور پھر آپ سے بات کرنے کا موقع گنوانا تو بے وقوفی ہے۔ اس کے کہنے پر سپاہیہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ فکر نہ کریں، یہاں میری وجہ سے آپ کو کوئی خطرہ، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں، میں نے تو بس یوں ہی کہا تھا۔ وہ خجالت سے یہی کہہ سکی تھی۔ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ آپ نے انکار ہی کرنا ہے، جو آپا کے سامنے آپ نہ کر سکی ہوں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کی تقریب میں ضرور شرکت کریں۔ شفاعت بھائی کو میں فون پر انوائٹ کر چکا ہوں۔ جی ہاں، وہ بتا چکے ہیں مجھے۔ ہم سب کا پورا ارادہ ہے شرکت کا۔ آپ کی آپا فون کال پر بھی بھابھی سے وعدہ لے چکی ہیں، سو میرے انکار کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، شرف نے کہا۔ میرے خیال میں آپ کا شاباشی دینی چاہیے خود کو، کیونکہ آپ کو اپنی بات منوانے کے تمام طریقے آتے ہیں۔ سپاہیہ کے کہنے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ لیکن اب میری بھی ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی۔ بالکل، آپ کہہ کر تو دیکھیں۔ شرف کے انداز سے عیاں تھا کہ وہ جانتا ہے کہ سپاہیہ کون سی بات منوانے والی ہے۔ تقریب میں خوشی کے ماحول میں آپ اپنی بات کہوں گی، ضرورت پڑی تو آپ کی آپا سے بھی مدد مل جائے گی مجھے، وہ مسکراتے لہجے میں بولی تھی۔ آپ کو اپنے بھائی سے کتنی مدد مل گئی جو میری آپا سے بھی اس کی امید رکھی ہے آپ نے؟ شرف کی مسکراتی نظروں پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چلیے، آپ تقریب میں شرکت کریں، میں سب سے زیادہ آپ کا منتظر رہوں گا، کیونکہ مجھے ابھی آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ ہرگز نہیں، مجھے پتہ ہے بھگت چکی ہوں میں آپ کے التجاؤں اور درخواستوں کو، جن پر ڈٹ جاتے ہیں آپ اور دوسروں کو مجبور ہونا پڑ جاتا ہے۔ وہ جس طرح بول رہی تھی، شرف بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ نہیں، اطمینان رکھیے، اب آگے صرف آپ کی چلے گی، میں نے صرف سر جھکانا ہے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ سپاہیہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، مگر اگلے ہی پل اس کی مسکراتی گہری آنکھوں سے نگاہ چراتی وہ کچھ بول نہیں سکی۔ تب اس سامنے آتے خالی رکشے کو دیکھتے ہی اس نے رکنے کا اشارہ دیا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ مجھے اپنی بات منوانے کے لیے تمام گر بالکل بھی نہیں آتے۔ وہ کیسے؟ سپاہیہ رکی تھی۔ کب سے آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں بحفاظت اپنی بائک پر آپ کو سیلون تک ڈراپ کر دوں گا۔